السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں زید حسین صاحب اور عارفہ نور۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان آج سعودی عرب میں ایک غیر ملکی سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، اور اس انٹریکشن کے دوران اس وقت ایک سوال ہم کہتے ہیں کہ اٹھا ہے، وہ اپنے پیچھے چھوڑ گئے انٹریکشن، کہ جب انہوں نے برملا یہ کہا کہ پاکستان شدید معاشی دباؤ میں اور بڑھتے مالی خسارے کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مشکلات درپیش ہیں اس اعتراف کے بعد اور اس انکشاف کے بعد کہ اگلے 3 سے 6 ماہ انتہائی سخت ہیں، اور اس دور سے گزرنے کے لیے پاکستان نہ صرف IMF کے پاس جا رہا ہے بلکہ ساتھ میں دوست ممالک سے بھی مدد اور قرضوں کی اپیل کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شریک تو ہوئے تھے اس کانفرنس میں اس غرض سے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کیا جائے کہ وہ پاکستان میں بھی آئیں، سرمایہ کاری کریں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ پرائم منسٹر نے کھلے عام قرضوں اور مدد کی ضرورت کا اعتراف کیا ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ان کا یہ جو اعتراف ہے اس نے بین الاقوامی برادری کو کیا میسج دیا ہے، لوگ ہمارے بارے میں اب کیا سوچ رہے ہوں گے، اور ماضی میں جو پاکستان کی ایک پالیسی رہی ہے کہ ایڈ نہیں ٹریڈ، کیا اب یہ نعرہ ہم نے چھوڑ دیا ہے اور اب ہمیں ٹریڈ سے پہلے ایڈ چاہیے، اور کیا یہ مل بھی پائے گی کہ نہیں۔ پھر ذکر ہوگا تحریک انصاف کی جانب سے نواز لیگ پہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور میں کچھ مہنگے بجلی گھر اور LNG کے معاہدے کیے۔ آج اس کے اوپر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے کھل کر بیان دیا ہے۔ انہوں نے ایک تو مناظرے کا چیلنج دیا ہے موجودہ حکومت کو کہ وہ چاہیں تو مناظرہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ جو موجودہ کابینہ اور بالخصوص جو انرجی سے جڑے لوگ ہیں وہ بجلی کے قیمتوں کے جو میکنزم ہے اس سے سرے سے لا علم ہیں، اور وہ اگر چاہیں تو اپنا شوق پورا کریں اور LNG معاہدے کے حوالے سے آئیں اور چیزوں کو اوپنلی بیان کریں، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پروگرام کے تیسرے سے میں ذکر ہوگا وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد صاحب کا، جن کی توپوں کا رخ اب پیپلز پارٹی کے جو شریک چیئرمین ہیں آصف زرداری صاحب کی طرف ہے، جنہوں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ان دنوں میں اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کرنے کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ قانونی ماہرین سے رابطہ کریں، کیونکہ ان کو اس وقت ضرورت قانونی ماہرین کی ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا چودھری صاحب کا جو وکلاء سے مشورے اور رابطے کا جو ان کو مشورہ دیا گیا ہے، کیا بنیادی طور پر جو زرداری صاحب پہ ایک دباؤ آ رہا ہے منی لانڈرنگ کو لے کے JT کی جانب سے، کیا یہ اس طرف اشارہ ہے؟ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے عرصے میں نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ نواز لیگ بھی، وہ خان صاحب ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان یا پھر فواد چودھری صاحب ہو، ان پہ یہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ نیب کے ترجمان کے طور پہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو کیا فواد چودھری صاحب کو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے یا نہیں، اس پہ بھی آج ڈسکشن ہوگا۔ پروگرام کے آخر سے میں ذکر ہوگا پنجاب اسمبلی کے اندر جب وہاں پہ صوبائی بجٹ پیش کیا جا رہا تھا، ہنگامہ ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، اگرچہ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ جو سارے معاملے کو دیکھے گی کہ معاملہ ہے کا، کون ذمہ دار ہے، ان کا تعین کرنا ابھی باقی ہے، لیکن اس دوران وہ میڈیا پہ آئے ہیں اور انہوں نے واضح طور پہ تنقید بھی کی ایک تو نون لیگ کے اوپر کہ وہی ذمہ دار ہیں، اگرچہ بھی نتیجہ سامنے نہیں آیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جو توڑ پھوڑ وہاں پہ ہوئی ہے نقصان بھی نون لیگ کے لوگوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو کیا یہ انہیں سٹیٹمنٹ دینی چاہیے، کیونکہ اسپیکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہوتے ہیں، اور ایسے میں جب کمیٹی بنا دی گئی تو پھر یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے ٹاپ سٹوری کی طرف۔ We have inherited two big deficits: fiscal deficit, current account deficit. We need to increase our exports because we have shortage of foreign reserves because of our current account deficit. Yes, we're talking to the IMF. What we are hoping is that we can do a bit of both, get some loans from friendly governments, at the same time get a loan from the IMF. And so to go through this period, which we feel we have a tough period for the next 3 to 6 months. We still have problems, terrorism coming from Afghanistan, but that's why we are hoping that these peace talks, hopefully peace talks between Taliban and the Americans, we hope that once Afghanistan settles, then not only will there be no terrorism within Pakistan, but then we have the success all the way to Central Asia. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ زید صاحب کیا کہیں، آج کے دن پرائم منسٹر کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو حقیقت ہے
پاکستان میں معاشی صورتحال کی اور باقی شعبوں میں کھل کے پوری دنیا کو بتا دی. پہلے تو ہمیں پتہ تھا, پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ بڑے فورم پہ بیٹھ کے انہوں نے حقیقت حال بیان کر دی, یا آپ کے خیال میں اس پہ پردہ رہنے دیتے اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ سرمایہ کاروں کو راغب کرتے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں؟ پردہ رکھنے والی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں ایک اعتماد لوگوں میں رکھتے ہیں, باوجود اس کے کہ بہت حالت خراب بھی ہوتی ہے بعض دفعہ معاشی صورتحال, لیکن اس میں جو حکومتیں جو ہیں ان کا جو ہے پورا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو, اپنے عوام کو بھی, اپنے انویسٹرز کو بھی, باہر کے انویسٹرز کو بھی یہ یقین دہائیں کہ ٹھیک ہے اس کو ہم قابو میں لا سکتے ہیں, یہ حالات بہتر ہو جائیں گے. صحیح. اسی لیے جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ کبھی آپ کی گریڈنگ جب ہوتی ہے موڈی سے یا کسی کے, تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا جو ہماری گریڈ بہتر ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو اعتماد بڑھتا ہے, کانفیڈنس ہے وہ بڑھتا ہے. صحیح. لیکن یہ جو ہے میرے خیال اس سے پہلے جانے سے پہلے انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے 2 غیر ملکی صحافیوں کو, جو عرب مڈل ایسٹ آئی میں لکھا ہے انہوں نے. جوناتھن اسٹیل جو پہلے گارڈین میں تھے, کافی مشہور جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں, ان کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے تو ایسا لگا کہ انہوں نے رونا رو دیا کہ جو ہے ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ 2 مہینے بھی ہم ڈیفالٹ کر سکتے ہیں اگر ہماری چیز نہ ہو. ایک تو یہ بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ایک اسموتھلی بھی چلتی ہے, آپ کو ہر وقت شور مچانا نہیں پڑتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور بھی ہے کہ اب میں یہ بھی کروں گا اور اگر نہیں ہوا تو دوستوں سے پیسہ لوں گا. ایک اور سب سے جو بری بات ان کی لگا انٹرویو میں مجھے وہ یہ تھا کہ آپ جو ہیں جس چیز کی سب سے زیادہ جو ہے آپ تنقید کرتے رہے دوسرے ممالک میں, کہ آپ نے وہی چیز جو ہے ایسا لگا کہ میں سعودی عربیہ اس لیے جا رہا ہوں, حالانکہ مجھے جانا نہیں چاہیے تھا خشوگی کے بعد, لیکن اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے ان کے جو ہے پیسوں کی ضرورت ہے. اور ایسا لگتا تھا وہی جس کو کہتے ہیں نا فلانٹنگ بیگرز بال, جو ہے آپ نے کیا کہ سب کے سامنے دکھایا ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں. اور یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت ہی خراب تاثر ہوتا ہے. جو بھی نیگوسیشنز ہوتے ہیں وہ اس کے آپ کے یعنی ایک لحاظ سے معاشی طور پہ وہ ایک اس وقت تک نہیں بات کی جاتی جب تک کہ اس کا جو ایک لحاظ سے جو پورا فیصلہ نہیں آتا ہے. ہم نے تو ایسی ایک روایت ڈال دی انہوں نے خان صاحب نے کہ لگتا یہ ہے کہ معاشیات کے نام پہ ملک میں جتنا تھوڑا بہت بھی کانفیڈنس تھا وہ بھی ختم کر وہی ہے کہ اگرچہ حالات کو زیادہ اچھے نہیں ہیں لیکن اتنا مایوس کن انداز میں ان کو پیش کرنا, پھر ساتھ میں کرپشن کہاں نہیں ہے. پڑوس میں وہ کہتے ہیں کہ چائنا کے اندر بھی پتہ نہیں 20-22 ہزار لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں. اگر کبھی آپ نے چائنیز پریمیئر کو دیکھا ہے یا پریزیڈنٹ کو دیکھا ہے کہ دنیا کے کسی فورم پہ جا کے کہے کہ جی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا ہے, تو پرائم منسٹر کو یہ کہنا کہ جی کیوں کہ انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آ رہی کہ پاکستان کے اندر پور گورننس ہے, وہاں پہ کرپشن کے ایشوز ہیں, وائٹ کلر کرائمز ہیں, تو یہ باتیں اس فورم پہ جب آپ کر رہے ہیں تو عالمی برادری کو میسج کیا گیا؟ لوگ آپ کے ساتھ ہمدردی کریں گے اور ہیلپ کریں گے یا آپ سے ڈسٹینس چلے جائیں گے؟ نہیں بالکل ایز آئی سیڈ کہ ہم سب ذرا تھوڑے پریشان ہیں, یا جو عمران خان صاحب نے آج سپیچ کی ہے کہ آپ اگر ایک انویسٹرز کانفرنس میں جا رہے ہیں, دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایز پرائم منسٹر یہ ان کا پہلا انٹرنیشنل ایونٹ تھا. صحیح. تو چاہے جو بھی فورم ہو, جو بھی ایونٹ ہو, دس واز دا پوائنٹ جہاں عمران خان صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا تھا ٹو دا ورلڈ. بہتر تو یہی ہوتا کہ وہ کچھ اپنی حکومت یا اپنے حکومت کے پلانز بتاتے کہ کس طرح وہ بزنس انوائرمنٹ پاکستان میں بہتر کریں گے, جس سے شاید انویسٹرز کو کانفیڈنس آتا. ہم کیوں بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ UN جنرل اسمبلی کے سیشن میں عمران خان صاحب کو جانا چاہیے. ایشو یہ نہیں تھا کہ وہاں وہ کوئی بھی کوئی انہوں نے بہت کوئی کام کرنا تھا یا کوئی وہاں بہت بڑا بریک تھرو ہونا تھا. ایشو یہی تھا کہ بھئی نیا ایک پرائم منسٹر بنے ہیں تو وہ جائیں گے تو وہ اپنے آپ کو بھی انٹروڈیوس کریں گے اور اپنی حکومت کو بھی انٹروڈیوس کریں گے, کیونکہ جہاں ہم لوگوں کے لیے بھی یہ ایک ایشو ہے تو یہ ساری دنیا کے لیے ہے کہ PTI از این ان نون اینٹی. وی ڈونٹ نو کہ وہ کیسے گورن کریں گے اور ان کا ایجنڈا کیا ہے. تو بہتر تو یہی ہوتا کہ عمران خان صاحب اس پہ فوکس کرتے, مگر انہوں نے اس کا تو لگتا ہے جیسے کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا. سارا فوکس انہوں نے اس پہ ہی رکھا کہ حالات کتنے خراب ہیں. تو وہی بات کہ اس سے میسج کیا گیا, وہ جو انویسٹر وہاں بیٹھے ہوئے تھے کیا ان کو نہیں معلوم کہ پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹس پرابلم ہے؟ کیا دنیا میں کسی انویسٹر کو یہ نہیں معلوم جس کا تھوڑا بہت بھی انٹرسٹ ہوگا پاکستان میں؟
کہ ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں، اور کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے. ہر حکومت پاکستان میں تو اتنی دفعہ حکومتیں کر چکی ہیں نیگوشیٹ، مگر انہوں نے تو ساری وہ جو تھی جس کو رونے دھونے میں ہی وقت گزار دیا. کوئی انہوں نے پازیٹیو بات نہیں کی، کوئی حکومت کا ایجنڈا پیش نہیں کیا، کوئی تسلی نہیں دی، یا کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے انویسٹرز اٹریکٹ ہوتے. ناقدین سر یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ سر 2 ہفتے پہلے آپ گئے تھے، کیا یمن کے معاملے پہ آپ کی پالیسی تبدیل ہو گئی؟ یا جمال خشوگی کو لے لیں سر، کیا آپ ٹرکی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو مطلب کس امید کے ساتھ آپ گئے سر سعودی عرب؟ اس کو دیکھیں، میں خیال یہ چیزیں تو وہاں پہ بحث نہیں ہوتی. دیکھیں یہ لیکن کل کو امداد لیں گے تو کچھ دینا بھی تو پڑے گا نا سر، گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے نا. یہ جو ہے اس کی نوعیت ذرا دیکھ لیں، یہ انویسٹرز کانفرنس ہے، صحیح. یہ بائی لیٹرل میٹنگ نہیں ہے. ایک فورم ہے جس کا نام انہوں نے لکھا تھا کہ ڈیزرٹ ڈیووس. ہمیں پتہ ہے کہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور زیادہ تر. تو آپ کو اسی سے ایک چیز اندازہ ہونا چاہیے کہ جب انڈیا جاتا ہے وہاں پہ، اور ہمیشہ جو ہے جو اس کا سلوگن ہوتا ہے شائننگ انڈیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے مسائل کم نہیں ہیں، اس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن بات یہ آتی ہے کہ جب آپ اس فورم میں جاتے ہیں، اس کی نوعیت بھی ذرا دیکھ لیں، فورم میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اعتماد دلاتے ہیں. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جو ہے آپ ان کو جو ہے یہ بھی پتا ہوگا کہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو چیز بتانی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ مسائل ہیں ہمارے، لیکن ہم اس کو حل کر لیں گے، اور ہمیں اتنا ہے، اور آپ کو جو ہے اس میں ہم یقین دلاتے ہیں کہ جو ہے وہاں پہ آپ کے لیے بہترین فضا ہوگی انویسٹمنٹ کی. یہ میسج جاتا ہے، اور یہ ہماری پالیسیز ہوں گی ٹو انکریج دیٹ انویسٹمنٹ انوائرمنٹ. اپنی پالیسی تو بتاتے ہیں وہاں پہ، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ 2 مہینے میں ڈیفالٹ کر جائیں گے یا ہمیں پیسے کی ضرورت ہے. جب آپ بھیک مانگنے کرتے ہیں، بالکل وہی چیز لگ رہی ہے جو عمران خان سب سے زیادہ تنقید کرتے تھے. وہ بالکل ایک لفظ جو میں نے انٹرویو پڑھا تھا تو مجھے تو کافی غصہ آیا تھا اس میں، ان کا جو مڈل ایسٹ آئی میں، تو اس میں جو ساری بات وہی بن کے آتی تھی کہ جو ہے ہماری حالت بہت خراب ہے اور ہم جو ہیں وہ پیسہ لینے جا رہے ہیں. ٹھیک، ہمیں خراب لگ رہا ہے کہ خشوگی کو انہوں نے مار دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ضرورت یہ ہے کہ خشوگی کا ذکر کرنے کی ویسے ضرورت نہیں تھی اس کے اندر. اور اس کا دوسرا امپیکٹ بھی دیکھیں، ہم پہلے بھی اتنی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو حکومت کی انسرٹنٹی رہی ہے IMF کے حوالے سے، اس کی وجہ سے جو لوکل بزنس مین ہیں اور لوکل انویسٹرز ہیں وہ کتنے گھبرائے. کیونکہ اگین اکانومی کے اندر ایٹ لیسٹ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ایشو یہ نہیں ہوتا کہ صحیح یا غلط فیصلہ ہو، سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اور آپ امیڈیٹلی فیصلہ کرتے ہیں. اور جو وہ سٹاک مارکیٹ اس وقت بیٹھی، اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ PTI کی حکومت IMF کے پاس جا رہی ہے کہ نہیں. کنفیوژن کا ماحول تھا. وہ کنفیوژن بزنس کے لیے سب سے برا ہوتا ہے، اور مجھے تو اب یہی لگ رہا ہے کہ ابھی بھی اس کنفیوژن کو یہ جاری رکھ رہے ہیں. ایک طرف IMF کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ ہم نیگوشیٹ کریں، پھر دوست ممالک کی بات ہوتی ہے، پھر دوست ممالک کی بات ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا. ایک فارن پالیسی کی بات بھی آج کی انہوں نے ایک بڑا عجیب بات کر دی. انہوں نے کہا جی افغانستان کی وجہ سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے. پھر خان صاحب امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ جو امریکہ اور طالبان کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس سے امن آئے گا. پاکستان کا کیا رول ہے؟ ماشاءاللہ خاموشی ہے، کوئی ذکر نہیں ہے. خان صاحب کو جو ہے میرے خیال نہ اس وقت صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے، نہ ہی فارن پالیسی کا پتہ ہے اور نہ ہی معاشی پالیسی کا پتہ ہے. مطلب یہ ہے کہ جو باتیں کرتے ہیں وہ، جیسے انہوں نے اسی میں بات کی کہ اچھا ہوتا ہے الیکشن وہاں پہ پوسٹ پون ہو جاتے تاکہ طالبان بھی حکومت میں شریک ہو سکتے. جو شخص، یہ کون سا ایسا شخص بات کر سکتا ہے جس کو یہ اندازہ نہیں کہ ابھی ممکن نہیں ہے کوئی مسالیت میں کوئی بھی پیش قدمی نہیں ہے، سیٹلمنٹ ہوگی تو تب جا کے پروسیس کیسے بنے گا. ان شخص کو پتہ ہے کہ وہ جی کروا دیں گے. ایک تو یہ ہوا. دوسری ایک اور بات بھی، جیسے میں دوبارہ اس معاشیت پہ آتا ہوں. دیکھیں آپ جو ہیں جب انویسٹر کو، یہ کبھی بھی نہیں، آپ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا پاکستان میں، میسج یہ جاتا ہے کہ وی ول ناٹ ڈیفالٹ، اور ہم جو ہیں اس چیز کو معاملہ جو ہے وہ سنبھال لیں گے. اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یہ پہلے بھی میسیجز آپ کی پہلی دفعہ IMF میں نہیں جا رہے ہیں، پہلی دفعہ یہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہے، آپ درجن بھر دفعہ جا چکے ہیں. میسیج جو ہے وہ یہی جاتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد PTI کا نون لیگ پہ یہ الزام کہ اپنے دور میں بجلی کے مہنگے منصوبے، LNG کے مہنگے معاہدے کیے گئے، اور کرارا جواب آیا ہے نون لیگ کی طرف سے، اور ساتھ میں مناظرے کا چیلنج بھی کیا گیا کہ آپ PTI ایکسیپٹ کرتی ہے کہ نہیں. بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں.
سب سے زیادہ الزام چور خود لگاتے ہیں. فرماتے ہیں جی گورنمنٹ نے بڑی مہنگی بجلی خریدی, بہت زیادہ ریٹ دے دیا. کیبنٹ کے منسٹر ہیں, یہ پتہ نہیں ہے کہ بجلی کا ریٹ گورنمنٹ ڈٹرمن نہیں کرتی, نیپرا کرتی ہے. منسٹر فار پاور, منسٹر فار پیٹرولیم, منسٹر فار انفارمیشن یہاں تشریف رکھیں, میں ادھر بیٹھوں گا, مناظرہ کر لیں جب چاہیں, 1 گھنٹے کی نوٹس. تنقید کرنی ہے تو کریں, لیکن حقائق جو ضرور سامنے رکھیں. حقیقت بڑی مختلف ہے جو بیان کیا ہے. اگر پاکستان کا حل مجھے اور میری کیبنٹ کو جیل ڈالنے میں ہے, ہم کل تیار ہیں. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر شاہد خاقان عباسی صاحب منظر عام پہ ہیں. آج انہوں نے بڑے ٹکا کے پریس کانفرنس کی ہے. ایک جو ہم ڈسکس تھوڑا سا اس کو بھی کر لیں گے. آج میں نیب کا بھی گلا کیا سر, انہوں نے کہا جی غضب کیا جو تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, تمام رات قیامت کا انتظار کیا, بڑی غلطی کی ہے. جاوید اقبال صاحب کو ہم نے چیئرمین نیب لگایا, اب انتقامی کارروائیوں پہ اتر آئے ہیں. نہ صرف پیپلز پارٹی گلا کر رہی ہے بلکہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کرسی پہ بیٹھے ہیں تو بدل گئے ہیں. ساتھ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو تو پتہ نہیں ہے موجودہ حکومت کو, یہ گورنمنٹ تھوڑی ریٹ مقرر کرتی بجلی کے, نیپرا کا ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہاں سے کوئی سمری آتی ہے, تجویز آتی ہے. کئی بار ہم نے اس کو نو بھی کہا ہے, بٹ یہ کہ آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. LNG کا جو معاہدہ ہم نے کیا ہے, انہوں نے کہا جی پڑوس میں چلے جائیں انڈیا میں, وہاں پہ کیا کیسے بک رہی ہے اور ہم نے کیسے کیا, تو آپ کیسے الزام دے رہے ہیں ہمیں. آئیں سامنے بیٹھے ذرا مناظرہ کر لیتے, دیکھ لیتے ہیں کون سچا کون جھوٹا. دیکھیں یہ جو کہنا کہ نیب کے ہم نے بنایا تھا اور اس کے بعد یہ جو ہے بدل گیا, تو یہ تو پہلی بات غلط ہے کہ جو ہے آپ نے نیب کا چیئرمین لگایا تھا کہ آپ کے ہم. ایک اور بات بھی ہے کہ شاید یہ بھول جاتے, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کیوں قمرالزمان چودھری تو اسی طرح کے تھے نا کہ یہ جس چیز سے منع کرتے تھے وہ منع ہو جاتے تھے, تو ان کو عادت پڑ گئی تھی کہ نیب کے چیئرمین ایسے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں. ہاں یہ بات صحیح زرداری صاحب نے کی کہ کرسی کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے. جو آپ نواز شریف صاحب کو شاید احساس ابھی تک نہ ہوا ہو کہ آپ چن کے کہیں سے نکال کے لاتے ہیں, کسی کو اپنے عہدے پہ لگا دیتے ہیں, وہ چیئرمین نیب ہو, ڈی جی ISI ہو, کچھ اور ہو, تو اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے اس نے ہی ہمارا وہ کر دیا. زاہد صاحب دیکھیں اتنے سالوں کے بعد 2 دفعے دونوں پارٹیز نے, اب تو 3 دفعے حکومت کر لی, ان کو ابھی تک اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ جب تک آپ اداروں کو مضبوط اور آٹونومس نہیں بنائیں گے تو ان کا ایک جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ہیڈ کبھی آپ کی مرضی پہ چلے گا, کبھی وہ کسی اور کی مرضی پہ چلے گا. تو یہ آپ جب بھگت چکے ہیں اور اتنی دفعہ بھگت چکے ہیں تو آپ پھر کیوں غلطی دہراتے ہیں؟ یہ کیسا چارٹر آف ڈیموکریسی تھا کہ جس کے اندر آپ نے کہا کہ جی ہم دونوں مل کے اکٹھا ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ نیب کا چیئرمین کون. ہاں, مگر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ اس جو ادارہ ہے, چاہے نیب کا ہے چاہے کوئی اور ہے, کہ ہم اس کو اتنا آٹونومس اور اتنا افیکٹو بنائیں کہ یا وہ ہمارے بھی ہم بھی اس کو استعمال نہ کر سکے اور کوئی اور بھی نہ کر سکے. لیکن وہ اس پہ تو اپنی رائے دینا. عارفہ کیا اب معاملہ FIA یا نیب کی طرف بھیجیں LNG والا معاملہ, اور دوسرا مہنگے بجلی گھر, یا پھر مناظرہ اچھی آپشن ہے آپ کے خیال میں, اس طرف چلی جائے حکومت؟ دیکھیں یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. جو ہم بار بات کرتے ہیں کہ چاہے نیب ہو چاہے FIA ہو, اگر ان کو لگتا ہے کہ کسی بھی کانٹریکٹ کے اندر کسی بھی چیز کے اندر کوئی گھپلا ہے تو وہ خاموشی سے انویسٹیگیٹ کریں. جب ان کے پاس ایویڈنس اکٹھا ہو جائے اس کے بعد وہ پروسیکیوشن کی طرف چلیں. جو یہ طریقہ کار ہے اس وقت کہ وہ پبلک میں میڈیا ٹرائل, یہ تو نہیں ہونی چاہیے. اور جو شاہد خان عباسی کی بات ہے وہ اس وقت اب اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے حکومت کی ہے, ان کی پارٹی نے کی ہے, ان کی پالیسیز پہ تنقید ہوگی, جواب دینا شاہد خاقان عباسی کا اور باقی پارٹی کا حق ہے. اینڈ آئی تھنک مجھے جو آج اس پریس کانفرنس میں انٹرسٹنگ بات لگی وہ یہ ہے کہ فائنلی PMLN کا ایک ایسا جو لیڈر ہے وہ پارلیمنٹ میں آ گیا ہے جس کو ان ایشوز کا پتہ ہے. شاہد خاقان عباسی پہلے رہے تھے پیٹرولیم منسٹر, اور وہ جب پرائم منسٹر بھی بنے ہیں تو وہ بہت گہری نظر ایشوز پہ تھی. تو PMLN کے پاس کوئی اور تھا نہیں جو ان ایشوز پہ بول سکتا. سو اب وہ فائنلی ان کے پاس کوئی ہوگا جو پارلیمنٹ کے اندر ان چیزوں پہ جواب دے سکتا ہے. لیکن وہی بات آتی ہے, دیکھیں یہ سب سے ہے کہ یہ الزام اور الزام در الزام جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اگر کوئی کہیں پہ غلط کام ہوا ہے تو اس کے اوپر جو ہے تحقیقات ضرور ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد کارروائی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پورا وقت یہ ہوتا ہے کہ تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے. شاید PMLN والے بھول گئے ہیں
کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی دفعہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس لگے تھے اور جو پالیسی انرجی پالیسی بنی تھی وہ بینظیر بھٹو کی سیکنڈ گورنمنٹ کے دوران بنی تھی، اور اس میں بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی جو بھی ہوگی، لیکن آتے کے ساتھ پہلا کام پی ایم ایل این گورنمنٹ نے یہ کیا تھا کہ ریویو کرنے کی بات کی تھی، اور اتنی زیادہ اس میں اثر پڑا تھا کہ جو ہب پاور پلانٹ جس کو کمیشن ہونا تھا وہ سال بھر کے لیے جو ہے وہ بند پڑا، اور انہوں نے تب بھی یہی الزام لگایا تھا کہ کرپشن ہوئی ہے، انہوں نے کیک بیکس کھائے ہیں، اس لیے بہت جو چارجز ہیں وہ ہائے ہیں اور ہم ری نیگوشیٹ کریں گے، اور بالکل یہ بالکل ساری روایتیں سر نون لیگ نے ڈالی ہوئی ہیں، کیا چیز ساری روایتیں ہیں، نو روایتیں نہیں، میں خالی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عارفہ بات ہے وہی بات آتی ہے کہ جو چونکہ یہ سارے صرف الزام در الزام ہوتے ہیں اور کبھی بھی اس کی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ پاتے ہم، اور نتیجہ ہے کہ پھر وہ اس میں کارپیٹ کے اندر چلی جاتی ہے، جب ایک حکومت چاہتی ہے تو اس کے بعد کوئی یاد بھی نہیں رکھتا ہے کہ یہ الزامات تھے یا اس پہ تھی۔ اب کس کو یاد ہے کہ آئی پی ایس میں بہت سارے گھپلے ہوئے تھے؟ نہیں، اور اس کا ایک دوسرا بھی تو زاہد صاحب ایسپیکٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر دفعے جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل انویسٹرز کو ایک بہت برا پیغام دیتے ہیں کہ ایک سوورن گارنٹی کے نیچے آپ آتے ہیں، ایک انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور پھر ایک نئی حکومت آئے گی اور وہ کہے گی یہ تو کرپشن ہوئی ہے، کک بیکس ہوئی ہے، ہم تو ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم ری نیگوشیٹ کریں گے۔ تو کبھی کبھی تو اس طرح چیز جائز ہوتی ہے، بٹ اب آپ ہر کانٹریکٹ کے اوپر جب یہ کرتے ہیں تو دس از ون آف دا ریزنز کہ انویسٹرز آنے کو تیار نہیں ہوتے پاکستان میں۔ بالکل یہ بڑی اہم نکتہ ہے، اور کبھی کوئی تحقیقات کمپلیشن تک نہیں پہنچی، اور وہی وجہ آتی ہے کہ آپ کے تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ صرف حکومت کے انڈر میں کام کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹلی کام کرتے، تو میرے خیال میں نوبت ہی نہ آتی ہے کہ کسی کو کچھ کہنا پڑتا اور کوئی اس طرح کی رانگ ڈوئنگز ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین صاحب، ان کا ایک جملہ جا کے ٹھیک لگا نشانے پہ پیپلز پارٹی کو، اس کے بعد ریئیکشن بھی آئے، کیسا ہے ڈسکس کرتے ہیں بریک کے بعد۔ جمہوری طاقتیں کمزور نظر آ رہی ہیں اور اس حکومت سے یہ ملک سنبھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو اس بات کو میں نے روشن کرنا ہے، اس بات کو میں نے ساری پولیٹیکل فورسز کے ساتھ اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ ہم سب اس بات پر متفق ہیں، ساری اپوزیشن جو ہے وہ مل بیٹھ کر ملک کی حالات کے حوالے سے حکمت عملی اور ایک مشترکہ موقف اختیار کرے، اور اس حوالے سے ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ پروگرام میں پھر خوش آمدید۔ زید صاحب، اگر دیکھا جائے تو زرداری صاحب کو جو انیشیٹو ہے وہ ہاتھ ملانے کا نواز شریف سے، وہ ذاتی مفاد میں ہے یا ملک کے مفاد میں، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، بٹ ملک کے وزیر اطلاعات کو یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی کہ اس وقت آپ کو سیاستدانوں سے نہیں بلکہ وکلاء سے مشورے کرنے چاہیے۔ پہلے بھی کہتے ہیں کہ جی نیب نے گرفتاریاں شروع کی تو سٹیٹمنٹ آئے ان کی طرف سے کہ ابھی تو ایک نہیں کچھ اور بھی ہوں گی، وہ کہتے ہیں یہ فیصلے نیب اور عدالتیں کر رہی ہیں یا حکومت وقت کر رہی ہے؟ سر دیکھیے، پہلے تو زرداری صاحب کا ہے، زرداری صاحب نے میں خل نکل آئے باہر، اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب بیٹا زیادہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، زرداری صاحب آگے آ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ میسج جو ہے وہ ٹھیک ہے، حکومت کے خلاف ہے سارا، اور نواز شریف صاحب کی، لیکن انہوں نے نواز شریف صاحب کی تنقید بھی زیادہ کی تھی کہ انہوں نے مجھے جیل انہیں کا کیا بھگت رہا ہوں میں، لیکن یہ کہ میسج اتنی دوستی کا نہیں ہے جتنا کہ جو ہے کہیں اور حلقوں کی طرف جاتا ہے کہ دیکھیں ہم پہ ہاتھ کھلے رکھیں ورنہ ہم جمہوری طاقت جو ہے اکٹھا ہو جائیں گے۔ جمہوری طاقت جو ہے سسٹم نہیں چلنے دیں گے، عام طور پہ اسی وقت جو ہے وہ زیادہ جمہوریت کی مطلب آپ کو یاد آتی ہے۔ جہاں تک دیکھیں یہ سیاست میں جو آپ بات کریں وزیر اطلاع صاحب، یہ دیکھیں جس کو کہتے ہیں کہ یہ اس قسم کی بات چیت جو ہے وہ سیاست میں چل رہی ہوتی ہے۔ خان صاحب کے، عمران خان کے متعلق بھی اپوزیشن بہت ساری باتیں کرتا ہے، تو میرے خیال پی ٹی آئی کی ضرورت تھی کہ فواد چودھری جیسا ایک آدمی ہوتا ہے کہ ان کی جواب دے سکے۔ ان کی باتوں پہ یعنی ایک بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے سخت لگتی ہیں لیکن مزہ بھی آتا ہے سننے والوں کو۔ آج زاہد صاحب کو کچھ زیادہ ہی مزہ آ رہا ہے۔ تاثر ابھرے گا نہیں کہ انفیکٹ پھر یہ انیشیٹو آپ کے ہیں، جو کچھ وکٹمائزیشن جو اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، پھر فواد چودھری صاحب کس طرح کی سٹیٹمنٹ تو اس بات کو تقویت دیتے ہیں کہ ہاں کچھ حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے، وہ تو اور ادارے بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ خود اور کیا کہتے ہیں اس کو، میرے خیال میں جان بوجھ کے یہ امپریشن دے رہی ہے، کیونکہ دیکھیں نا عمران خان صاحب نے اپنی جو پہلی سپیچ کی تھی پارلیمنٹ میں، اس میں انہوں نے کیا کہا تھا، ہم کسی کو این آر او نہیں لینے دیں گے،
اور وہ تھرو آؤٹ یہ بات کرتے رہے. پھر انہوں نے ایک اور تقریر کی تو انہوں نے کہا نیب اگر میرے نیچے ہوتا تو زیادہ اس وقت تک 50 لوگ جیل میں ہوتے. سو پی ٹی آئی تو میرے خیال میں وانٹس ٹو گیو دس امپریشن پارٹلی کیونکہ وہ اپنی سپورٹ بیس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم کرپشن کے اوپر بالکل کوئی کمپرومائز برداشت کریں گے, بالکل زیرو ٹالرنس. اور دوسری چیزیں میرے خیال میں اس وقت اپوزیشن پارٹیز کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت پی ایم ایل این اور نواز شریف صاحب جن کا کسی زمانے میں کتنا فوکس تھا کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, اور بات ہوتی تھی ہر سپیچ کے اندر تو 5 آدمیوں کی اور پتہ نہیں کیا کچھ گفتگو ہوتی تھی. اب اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں ہو رہی, وہ بھی سارا اپنا فوکس پی ٹی آئی پہ ہی رکھتے ہیں. اور زرداری صاحب خیر ان سے بہت زیادہ پریگمیٹک ہیں, وہ تو کبھی بھی پہلے ایک وہ اینٹ سے اینٹ کے بعد انہوں نے پھر کبھی نہ کچھ چھوٹے سے پتھر کا بھی ذکر نہیں کیا. سو دے بوتھ نو دی آل دی اپوزیشن پارٹیز نو. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کوئی ایک آدھ اسپیچ کر دیتے ہیں کہ ملک ایسے نہیں چلنا چاہیے, بٹ اصل میں ان کا نشانہ جو ہے وہ پی ٹی آئی. وہی بات کہ کچھ عرصے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ترلے کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب جا رہے تھے زرداری صاحب کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہو جائیں, آ جائیں اے پی سی میں شامل ہو جائیں. اب وہ اس طرح کے پی سی کر کے کیا مدد کر پائیں گے ویسے زرداری صاحب کی, آپ کو لگتا ہے؟ لیکن پہلے بھی دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب ایکٹیو ہیں کیونکہ انہوں نے بڑا زخم کھایا ہے, اور ان کا زخم تو واقعی گہرا ہے جو ہے ان کے بیچاروں کی جو ہے وہ جو حالت ہے ان کو سمجھنا چاہیے. تو وہ تو ایکٹیو رہیں گے کیونکہ ان کے پاس نتھنگ ٹو لوز. صحیح کہہ رہے ہیں. اب وہ بیچارے چڑھاتے رہتے ہیں جا کے کہ آپ یہ کر لیں وہ کر لیں, لیکن سب اپنی مصلحت پسندی بھی ہے لوگوں کی, وہ نہیں کریں گے جو مولانا صاحب چاہتے ہیں. اور دیکھیں یہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا ملا ہوا ہے ان کو سندھ کی شکل. دیکھیں ایک اور بات بھی جو آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حال میں جب وزیر اعظم کے انتخاب ہو رہا تھا تو ان کو بھیجا گیا تھا مصالحت کرانے کے لیے, لیکن وہ بذات خود کینڈیڈیٹ بن کے آ گئے تھے. تو ان کے متعلق تو مشہور تھا کہ ان کو رشتہ لینے کے لیے بھیجا تھا اور خود دلہا بن کے آ گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ رہے گا. لیکن ایک بات ہے کہ جو وہ آپ بات وہی کر رہے تھے کہ دیکھیں کانفیڈنس لیول بھی تھوڑا سا آ گیا پی ٹی آئی میں. وہ یہ نہیں ہے کہ غلط یا صحیح, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, ہم نے تنقید بھی کی ان کے طریقہ کار پہ, انہوں جس طرح سے باتیں کرتے ہیں, جس طرح حکومت چلا رہے, بہت ساری کمزوریاں ہیں. لیکن ایک بات یہ کہ اعتماد میں کمی کوئی نہیں آئی ہے ان کی. اب جو ان کی فواد چودھری صاحب کی جو انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اے پی سی تو ہوگی لیکن اڈیالہ جیل میں ہوگی, تو میسج ڈبل ہے, 2 میسج ہیں ان کو. اور آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا اپوزیشن کا ایک تو ہر کام ہے ایجیٹیٹ کریں, بٹ اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ ریئلسٹکلی دیکھیں اگر یہ سب پارٹیز اکٹھی ہو جائیں تو یہ ایکچولی ایک نو کانفیڈنس تو کر سکتے ہیں, مگر اس کے بعد کیا ہوگا, یو نو دے ہیو ٹو. اینڈ آئی تھنک آصف علی زرداری مور دین اینی ون ایلس ریئلائزز دس کہ اس کے بعد کیا کولیشن حکومت بنا سکتے ہیں اور بنے گی یا پی پی پی, یو نو, اور کولیشن حکومت ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا, اور جو اور بھی پاورز ہیں پھر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں کیا وہ یہ ہونے دیں گے, سپلائز ہوگا تو اس کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے, لیکن طور پہ سیاستدانوں کو تو نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں اس بات کا ان کو شدت سے احساس, اور پچھلے 5 سالوں میں بھی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے خان صاحب کو ایک حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنے دیا بلکہ ان کو کنٹرول کر کے رکھا اپنے حساب سے. چلتے ہیں بریک پہ. بریک کے بعد ذکر ہوگا پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا, جس کے اوپر اگرچہ کمیٹی بنی ہے بٹ اسپیکر پنجاب اسمبلی کیمروں کے سامنے آئے ہیں اور ایک چارج شیٹ پیش کی ہے. کیا ایسا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں, بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. کمیٹی بن گئی ہے, وہ پروب کرے گی مزید کہ نقصان کتنا ہوا ہے, اور جو نقصان ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ ان کو دینا پڑے گا. ابھی تو 12 لوگ ہیں لیکن ایکشن صرف 6 کے خلاف لیا ہم. پی ٹی آئی کے ممبران نے کبھی میز نہیں توڑے تھے, کبھی گلے نہیں پکڑے تھے, احتجاج ضرور کرتے رہے ہیں, تو ان کو انہوں نے 3 دفعہ کم از کم نکالا ہے. ویلکم بیک. زید صاحب, ایک تو آج مسلم لیگ نون کی جو ترجمان ہے مریم نظیف صاحب, انہوں نے ایک ویڈیو اور کچھ مناظر شیئر کیے میڈیا کے ساتھ. اجلاس ختم ہو چکا ہے, کوئی بھی نہیں ہے, بٹ کرسیاں اور میزیں سلامت ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. اور جو بعد میں اخبارات میں تصاویر چھپی ہیں جس کے اندر پھر کرسیاں بھی ٹوٹی پڑی ہیں, ڈائس بھی ٹوٹا پڑا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ بتائیں کہ ہم لوگ تو چلے گئے تھے, گویا کہ نون لیگ کے لوگ تو چلے گئے, تو بعد میں یہ سارا معاملہ کس نے کیا, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب غیر جانبدار ہوتے ہیں. اگرچہ انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے, کمیٹی نے اپنا وقت لینا ہے, اس کے بعد وہ نتائج کے ساتھ سامنے آئے گی.
آج ضرورت تھی کہ آپ باہر آتے, کیمروں کے سامنے کھڑے ہوتے اور پھر ایک چارج شیٹ جاری کرتے؟ دیکھیں, اسپیکر نیوٹرل دوسرے سینس میں ہوتا ہے جب وہ کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہے ہاؤس کو, تو اس وقت جو ہے وہ اس کو یعنی اس کو ہونا چاہیے, ادروائز اس کی سیاسی حیثیت ہوتی ہے اور بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ جب ہاؤس کے اندر جو ہے اگر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری اسپیکر ہی پہ آتی ہے, اسپیکر ہی ایکشن لیتا ہے اس پہ. تو میرے خیال یہ کہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے پہ اسپیکر صاحب بولیں, کیونکہ جو ہاؤس کے اندر جو بھی چیز ہوگی, اگر کوئی ہنگامہ ہو رہا ہوگا تو اسپیکر کی ذمہ داری اس وقت تو یہ نہیں کہے گا میں نیوٹرل ہوں, بیٹھ کے ہنگامہ تو نہیں دیکھ سکتا ہے, تو اس پہ تو اس کو جواب دینا پڑتا ہے. میرے خیال یہ کہ اب وہ بات چلتی رہے گی کیا ہوا, تو میں نے دونوں دیکھی ہیں, تو اس میں صرف فرق یہ ہے کہ 2 کرسیاں نہیں ٹوٹی ہوئی تھی, باقی جو صورتحال تھی تقریباً اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے, اور یقین طور پہ کوئی بھی شخص کسی وجہ سے بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے ہاؤس کے اندر یہ کریں جو کہ ہوا ہے. اب اس میں 2 کرسیاں زیادہ یا 4 کرسیاں کم, بالکل اس میں فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ماضی میں بھی پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں نون لیگ کا رویہ بھی ایسے رہا ہے, کچھ لوگوں نے اگر ٹربل کریٹ کی ہے لوگوں نے, تو آپ نے پابندی لگائی ہے, تو ہم نے کون سی انہونی بات کی ہے کہ آپ اتنا واویلا مچا رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. ہم پہلے بھی اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ دیکھیں تشدد اور جب آپ وائلنس کا استعمال کریں گے اسمبلی میں تو اس کو تو کوئی اس کو اپروو نہیں کر سکتا یا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اپوزیشن کا حق ہے. شور مچائیں جتنا مرضی, اور بہت ہوا ہے. اور اگر کاغذ بھی پھاڑے جاتے ہیں یا پروٹیسٹ کرتے ہیں, کتنی دفعہ ہوا ہے بجٹ سپیچز میں فائنانس منسٹر کی آواز نہیں آ رہی ہوتی, یا جیسے عمران خان صاحب کی بھی پہلی سپیچ میں آواز نہیں آ رہی تھی. تنقید ہم کریں گے مگر یہ اپوزیشن کا حق ہے. وی کین سے بہتر ہوتا کہ نہ کرے, بٹ یہ ہے. بٹ اسپیکر اگر توڑ پھوڑ ہوئی ہے تو اس پہ اگر اسپیکر ایکشن نہیں لے گا تو کب لے گا؟ اور اگر پی ایم ایل این کا یہ سٹینڈ ہے کہ یہ ہم نے نہیں کیا, تو ان کو اتنے دن کیوں لگے یہ بات کرتے ہوئے؟ یہ ان کو دوسرے دن ہی کلیئر کر دینا چاہیے تھا. اتنے دن گزر گئے اور آج انہیں خیال آیا یہ ہمیں بتانے کا کہ یہ ہم نے نہیں کیا ہے, اور یہ کوئی بیسکلی تو وہ یہ کہہ رہے نا کہ یہ ہمارے خلاف کنسپیریسی ہے کہ ہم جب چلے گئے تھے تو پیچھے سے توڑ پھوڑ کر کے اب ہمارے اوپر الزام لگا رہے. تو پھر اتنے دن کیوں لگے ان کو یہ بات کلیئر کرنے میں؟ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جعلی تصویریں, تو اگر جعلی تصویریں تو ویڈیو تو موجود ہوگی, ایوان کی کارروائی کی تمام ویڈیو موجود ہوگی نا, تو آپ مطالبہ کریں, لے کے آئیں, لوگوں کو دکھائیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہی میں نے بات کی کہ سی سی ٹی وی وہاں موجود ہے, کیمرہ نا, جی یہ صرف تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں ڈسٹارٹ کر دیں گے. دوسرے جب آپ کو تحقیقات کی بات ہوئی تو تحقیقات میں جا کے آپ ان تمام چیزوں کو صاف کریں. اور یہ تو میرے خیال یہ جو میں نے دیکھی ہے کہ میں نے ہنگامہ دونوں میں ایک ہی چیز صورتحال نظر آتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ کرسیاں نہیں ٹوٹی تھیں, اب کرسیاں نہ ٹوٹی ہوں لیکن جو وہ نیچے جو ہے وہ سارا ڈیبریز جو پڑی ہوئی ہیں وہ تو دونوں اس میں موجود ہے نا. اور اس میں آئی تھنک یہ بھی تو ایک ایشو ہے کہ اٹ شوز کہ شاید اگر نیشنل اسمبلی میں پی ایم ایل این کا رویہ اتنا اگر اگریسو نہیں ہوگا تو میرے خیال میں پنجاب اسمبلی کے اندر وہ بہت کلیئر ہے کہ وہاں وہ ان کا رویہ جو ہے وہ بہت زیادہ اگریسو رہے گا. اور اسی لیے اور پرویز الہی صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے بھی اسی قسم کا جواب آئے گا. وی شوڈ ایکسپیکٹ مور فائر ورکس. تو حمزہ شہباز یہ امید نہ رکھیں کہ وہ ہنگامہ توڑ پھوڑ کریں گے تو چپ کر کے بیٹھیں گے, وہ بھی پھر ریئیکٹ کریں گے, اور جیسے کر رہے ہیں کہ پابندی لگی ہے, پابندی لگے گی, اور مظاہروں کے باوجود بھی پابندی نہیں ہٹائی جا رہی جب تک کہ تحقیقات مکمل نہیں ہوتی. یقینی طور پہ پارلیمانی روایات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے, اور احتجاج ایک حد تک ہونا چاہیے, تبھی پارلیمان بھی قائم رہتی ہے اور ادارے بھی آگے چلتے رہتے ہیں. اسی کے ساتھ آج کا شو ختم کرتے ہیں, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.